ناظرین، چائنا کے کیپٹل بیجنگ کے باہر ہر سال یہاں لوگ حیران ہونے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ ہے گریٹ وال آف چائنا اور یہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ یہ وال اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے نہ ہی ڈرون کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی پلین سے اس کو پورا دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ پورے وال کو ایک ساتھ دیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر دور آؤٹر سپیس میں گھومنے والے سیٹلائٹ، جہاں سے اس کی فوٹو کیپچر کی جا سکتی ہے۔ اس پوری وال کو پیدل پار کرنے والے صرف چند خوش نصیب لوگ ہی موجود ہیں۔ 3 دوستوں نے 1984 میں اس پوری وال کو پار کیا اور ان کو اس پورے مشن میں 17 مہینے یعنی 500 دن لگ گئے۔ کہیں یہ وال اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہو کر گزرتی ہے، کہیں خوفناک جنگلات سے، تو کہیں آگ برسانے والے ریگستان میں بھی اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈبل اسٹوری جتنی اونچی، 20 فٹ تک چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار، جس کو صرف پیدل چل کر پار کرنے میں 510 دن لگ گئے تھے، اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوئی۔ نیکسس نیٹ ورک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس کا اندازہ لگانا واقعی میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ آخر اتنی بڑی دیوار کی ضرورت کیا تھی؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا؟ اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار اپنے اندر کون سے راز چھپائے ہوئے ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو جاننا کافی مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس عالیشان وال کے اوپر سے بھی پردہ اٹھتا چلا گیا۔ بیجنگ سے کئی 100 کلومیٹر دور جنگ شنگ لنگ کے پہاڑوں میں گریٹ وال کا وہ پورشن گزرتا ہے جو بالکل اوریجنل حالت میں موجود ہے، یعنی اس مقام پر یہ وال ابھی تک ویسے ہی ہے جیسے کئی صدیوں سے پہلے بنایا گیا تھا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق جنگ شنگ لنگ سے یہ وال انتہائی اونچے پہاڑوں کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہے اور ہر 100 فیٹ کے بعد اس پر بڑے بڑے واچ ٹاورز موجود ہیں۔ ہر واچ ٹاور کو ہوادار بنانے کے لیے اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں اور ان میں کم از کم 50 لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پورے وال میں ایسے 25,000 واچ ٹاور کاؤنٹ کیے جا چکے ہیں۔ منگ ڈائنیسٹی کے چائنا پر راج کرنے کے دوران ہی بنائے گئے تھے۔ وال کا یہ حصہ اور واچ ٹاورز آج سے قریب 650 سال پرانے ہیں۔ ایکسپرٹس کو ان واچ ٹاورز کے درمیان وال پر بڑے بڑے سوراخ بھی دیکھے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوراخ وال کی کنسٹرکشن کے دوران ہی بنائی گئی ہو، لیکن ان سوراخ کا آخر مقصد کیا تھا؟ ایکسپرٹس کا معنی یہ ہے کہ وال پر حملے کی صورت میں ان سوراخوں کو استعمال کیا جاتا ہوگا۔ وال پر کھڑے سپاہی یہاں سے بڑے بڑے فائر بالز پھینکتے تھے، جس کو دیکھتے ہی دشمن اوپر چڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ وال صرف ایک وال ہی نہیں بلکہ پورا ملٹری ڈیفنس سسٹم ہوا کرتا تھا۔ لیکن آخر یہ دشمن کون تھا جس سے منگ آرمی کو اتنا بڑا خطرہ تھا؟ سیٹلائٹ ڈیٹا سے معلوم پڑا کہ اس وال کے نارتھ میں گھنے جنگل ہے جس پر اس دور میں منگولز رہتے تھے۔ کئی صدیوں سے یہ منگول چائنا میں آ کر لوٹ مار کرتے اور یہاں کی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ ہر آئے دن منگول کی لوٹ مار کی وجہ سے چائنا کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے منگز نے یہاں ایک وال کھڑی کر دی تاکہ منگولز چائنا کے اندر داخل نہ ہو سکے، کیونکہ اس وال کا کافی تر حصہ ایسے مقامات پر بنا ہوا ہے یہاں پر انسان کا جانا ہی کافی مشکل ہے، اور اسی وجہ سے ایکسپرٹس حیران ہے کہ جہاں انسان کا پہنچنا ہی اتنا خطرناک ہے وہاں تک اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے پہنچائے گئے ہوں گے۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر یہ وال کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے؟ اگر یہ اتنا اعلیٰ ترین ڈیفنس سسٹم بنایا گیا تھا تو آخر اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں موجود ہے؟ ایکسپرٹس نے جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے وال کو ٹریک کیا تو یہ وال ایسٹرن چائنا سے اونچے ترین پہاڑوں سے ہو کر چائنا کی گوبی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پورے وال منگ ڈائنیسٹی نے 650 سال پہلے بنائی تھی، جس کی لمبائی جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، اس وال کی لمبائی 8,850 کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے۔ یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہے جتنا نیو دہلی سے ممبئی تک
या फिर लाहौर से कराची तक पूरे 7 चक्कर लगाए जाए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समंदर में ख़त्म हो जाता है, जबकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद, जहां पर एक आलीशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह किला पूरे वॉल पर देखने वाले वॉच टावर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और शायद यही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। किले से मज़ीद 250 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर जब इस वॉल का मुआयना किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये वॉल मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पुरानी दीवार के पास से कई टूटे हुए एरोहेड्स भी मिले। ये एरोहेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए ज़रूरी था कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाए। लिहाजा जब लैब में इन एरोहेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो वाकई बहुत ही हैरान कुन था। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा ये एरोहेड्स 2200 साल पुराने हैं, लेकिन उस वक्त ना ही चाइना में मिंग डायनेस्टी का राज था और ना ही उस दौर में मंगोल हुआ करते थे। हुन्स 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे और वो मंगोलों से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पुरानी वॉल की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यानी अगर चाइना के तमाम वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो इनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है, और अगर इन तमाम वॉल्स को सीधी लाइन में कन्वर्ट किया जाए तो ये आधे से भी ज़्यादा दुनिया में फैल सकती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट वॉल का तकरीबन 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है। अफसोस के साथ आपको ये भी बताता चले कि सिर्फ मिंग डायनेस्टी के वॉल को बनाने में तकरीबन 4 लाख लोग अपनी जान को बैठे थे। ये माना जाता है कि जिन लोगों से ये दीवार बनवाई जाती थी उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती सज़ा के तौर पर यह काम करवाया जाता था। उम्मीद है कि नेक्सस नेटवर्क की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।